بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. الحمد للہ رب العالمین نحمدہ نصلیہ علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اجعلنا منہم من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. اللہم افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے آج ہم سورہ الاعلی کی تفسیر دیکھیں گے. اس سورہ میں ایک رکوع ہے، 19 آیاتیں ہیں اور یہ مکی سورہ ہے اور سورہ نمبر ہے 87. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح پاکیزگی بیان کر، اسم نام، ربکا اپنے رب کے، الاعلی سب سے بلند. پاکیزگی بیان کر اپنے سب سے بلند رب کے نام کی. اب یہاں پر اس سورے کی شروع تفسیر سے پہلے ہم کچھ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم کو حدیث ملتی ہے مسند احمد میں، اور مسند احمد میں ہے کہ یہ سورہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ سورہ میں سے ہے یہ سورہ الاعلی. دوسری حدیث ہم کو ملتی ہے مسند احمد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ دونوں عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور جمعے والے دن اگر عید ہوتی تو عید میں بھی اور جمعہ میں بھی دونوں میں انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے. یہ صحیح مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ہم کو تمام صحیح احادیث میں یہ حدیث ملتی ہے. پھر مسند احمد میں ہم کو حدیث ملتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وتر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ الاحد پڑھتے تھے. یہ حدیث ہے. پھر اس کے بعد ہمیں یہ جب
شان نزول کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سبح اسم ربک الاعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو اس کے جواب میں پھر کہتے سبحان ربی الاعلی. یہ حدیث ہم کو مسند احمد 232/1، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 883، وقال الالبانی صحیح. یہ ہم کو ان تینوں حدیثوں میں ملتا ہے، دونوں حدیثوں میں. اب بات یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلی یہ جواب کون دے؟ یہ جواب کون دے؟ صرف پڑھنے والا یا سننے والا بھی؟ تو بظاہر یہ حکم صرف پڑھنے والے کے لیے ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مطلب سامی کا ذکر نہیں ہے، سننے والے کا ذکر نہیں ہے. لیکن یہ نماز میں ہمیں جواب نہیں دینا ہے. نماز کے بغیر جب ہم پڑھنے بیٹھے تو ہم کیا کریں؟ جب ہم سبح اسم ربک الاعلی پڑھے تو ہم کیا جواب دیں؟ سبحان ربی الاعلی. پھر ہم کو حدیث ملتی ہیں ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی بنا پر سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنے کا حکم دیا تھا. گویا سجدے کی یہ تسبیح اس حکم کی تعمیل میں ہے جو اس آیت میں دی گئی ہے. یہ ہم کو ابو داؤد کتاب الصلاۃ میں ملتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں، اب اس کا ورڈ ٹو ورڈ ہم دیکھتے ہیں. ہم نے ورڈ ٹو ورڈ دیکھا. پہلا جو ورڈ ہے، پہلا جو حرف ہے اس سورہ میں وہ ہے سبح، جسے ہم فعل امر کہتے ہیں. تھوڑا گرامر ہے، سمجھ لیجئے. ہم کہتے ہیں آرڈر کہا جاتا ہے، حکم دیا جا رہا ہے. اب یہاں جب یہ فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ جو سبح ورڈ ہے، سبح وہ تسبیح جو ہے اس کا مصدر ہے. اور اگر ہم اس کا روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تسبیح کا، تو سباحہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتی ہے کہ ایسا تیرنا جو پانی کے اوپری سطح پر ہو، پانی کے اندر نہ ہو، اسے سباحہ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ پاکیزگی بیان کر، ہے نا، یا اپنے رب کی تسبیح بیان کر. یہاں پر پاکیزگی بیان کر یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے، اور کیا کس چیز کے ساتھ کر؟ وہ دوسرا حرف ہے. اسم جو ہم کہتے ہیں، نام جو ہم ترجمہ کر رہے، جو نام اس میں ہیں اس نام کے ساتھ پاکیزگی بیان کر. یعنی اس حکم کو ہمیں بہت غور سے سننا ہے. ہم قرآن میں جب ہمیں یہ آیت یاد ہے نا، ہم یہ آیت بہت اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آرڈر کس بات کا دیا جا رہا ہے کہ نام جو ہے، نام کے ساتھ پاکیزگی بیان کر. ابھی ہم اگر دیکھیں کہ تسبیح کے معنی جو ہے وہ ہے پاک رکھنے اور پاکی بیان کرنے کے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سبح اسم، مطلب اپنے رب کے نام کو پاک رکھیے. یہ ہم کو غور کرنے کا مقام ہے. ہم کو آرڈر کیا دیا جا رہا ہے، ہم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھیے. مطلب جو رب کا نام ہے وہ تعظیم اور تکریم سے لیجئے. اللہ کا نام کیسا ہو؟ اس میں ادب کا لحاظ رکھا جائے، اس میں خشوع و خضوع کا لحاظ رکھا جائے، اور ہر ایسی چیز سے
اس کے نام کو پاک رکھیے جو اس کے شایان شان نہیں۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو صرف ان ناموں سے پکارا جائے جو خود اللہ عز و جل نے اپنے لیے بیان فرمائی ہے، اور اللہ کو ان کے سوا کسی اور نام سے پکارنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات بہت غور کرنے کی ہے کہ یہاں جو حکم ہے وہ ہمیں یہ بات کی تاکید کرتا ہے کہ کسی مخلوق کے لیے مطلب یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ عز و جل کو اس کے بتائے ہوئے کسی اور نام سے پکارے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جسے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے پکارا جائے اسے، اور ربی کا یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رب جو ہے رب مینشن کیا ہے۔ یہاں ان 99 نیمز میں سے کوئی بھی ایک نام نہیں یہاں آیا، نہ یہاں رؤوف آ رہا ہے، نہ علیم آ رہا ہے، نہ حکیم آ رہا ہے۔ رب ہے جو تمہارا، اسے تم کیا کرو جو الاعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ مطلب یہاں جو رب کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ بیان ہوئی ہے، مطلب وہ اللہ عز و جل تمام انسانوں ساری مخلوقات کا مالک وہ آقا ہیں، اس لیے وہ برتر اور بالا تر ہستی ہے، اس کی شان اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ انسان جو ہے فطرتاً جانتا ہے اس چیز کو، اس کو عقل اس بات کو سمجھتی ہے۔ اب اگر ہم اس بات کو سمجھیں، جیسے آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے، مثال کے طور پر آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہے وہ ہم رکھنے لگے ہیں، جیسے عبد الرحمن، عبد الرزاق کو ہم نے رزاق بنا دیا، عبد الرحمن کو رحمان، عبد الغفار کو غفار، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بے تکلف اس کو کہتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ غور سے سنیں، اور یہ گناہ بے لذت رات اور دن بلا وجہ ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سمیع جیسے ہم رکھتے ہیں نام، ایک نام کے طور پر اگر ہم رزاق نام رکھتے ہیں، ہے نا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رزاق ہے اسے، اور ہم جو رزاق نام رکھتے ہیں، غور طلب ہے کہ وہ رزاق وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہر ایک کو رزق دیتا ہے، ایسا رزق جو سمندر میں مچھلیاں ہیں انہیں پہنچتا ہے، جو پرندے ہواؤں میں ہیں انہیں پہنچتا ہے۔ کوئی بشر کی طاقت نہیں جو انسیکٹس پتھروں میں ہیں انہیں پہنچتا ہے۔ ہم انسانوں کو اور جانوروں کو جسے جیسا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کیا ہے وہ پہنچانے کا ذمہ اس رزاق کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس طرح سمیع جو ہے وہ سننے والا کیسے ہے، وہ ہر ایک کی بات سنتا ہے، وہ فرشتوں کی بولی سنتا ہے، وہ جنوں کی بولی سنتا ہے، وہ پرندوں کی، حیوانات کی، نباتات کی، تمام انسانوں کی بولی، زبان، ہر بھاشا کو سنتا ہے۔ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو میں صرف اتنے ہی لوگوں کی بات سن سکوں گی جو میرے سامنے ہیں۔ میرے بازو کے کمرے میں دوسری دیوار کے باہر جو لوگ ہیں میں اسے سن نہیں سکتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں مدفون جو ہے، جو مردے جو مدفون ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں۔ وہ لوگ چاہے کہیں بھی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیک وقت ایک ساتھ ایک لمحے میں ہر ایک کی پکار کو سننا ہے۔ تو یہ اعلیٰ ہے، یہ اس کی ذات ہے، یہ برتری ہے۔ اب ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو بصیر ہے،
یہ جو دیکھنے کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر پل ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. ہماری دیکھنے کی ایک حد ہے. میں وہاں تک ہی دیکھوں گی جہاں تک میری نظر جا رہی. میں پیچھے نہیں دیکھ سکتی، میں دائیں اور بائیں نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ میں مڑ نہ جاؤں، اپنے آپ کو ٹرن نہ کروں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ ایک لمحہ کے لیے کبھی سوتا ہے. تو وہ ذات کامل واحد معبود برحق ہے. اس لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پاکیزگی بیان کرو. اور پاکیزگی کب بیان ہوتی ہے؟ سبح جو آرڈر دیا جا رہا ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب تمہیں یہ احساس ہو کہ اب اس چیز میں کوئی نقص نہیں ہے، ہے نا، کوئی نقص کی گنجائش نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی رکھنا، کوئی مطلب 0%. جب وہ پوری طرح مکمل ہو جائے، پورا پرفیکشن ہو جائے، تب ہوتی ہے پاکیزگی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو شرک کی بنیاد ہے، جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے کے جتنے بھی نام ہوں گے، وہ جو بھی فلسفیانہ باتیں ہوگی اور جو بھی کانسیپٹ بنائے گئے ہیں آتما کے، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اوتار، جو بھی دوسرے نام رکھے گئے، تو کیا ہے، ان ناموں سے پکارنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منع ہے، شرک میں داخل ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ گھٹیا تصور ہے جو شرک کی بنیاد پر ہے. تو اب ہم کو یہاں یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف اور صرف ان ناموں سے پکارا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے چنے ہیں، پسند کیے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل ہیں، یہاں پہ جو رب کہا گیا ہے کہ ہر ایک کا کنیکشن ہوتا ہے، خالق کا مخلوق کے ساتھ کنیکشن ہے نا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ عز و جل ہے، جو اعلیٰ ذات ہے، اگر ہم اسے پہچاننے سے قاصر ہیں اور اگر ہم اسے نہیں سمجھ پائے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ ہم ایسے شرک کے عمل کریں گے، ایسے راستے پر چلیں گے جس کے لیے ہماری عقل ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ہم اولو الالباب ہیں. اب یہاں پر اگر میں آپ کو ایک شعر سناتی ہوں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، عقل سے جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو ذات ہے، یہ جو اللہ عز و جل نے کہا کہ مجھے میرے ناموں سے یاد کیا جائے، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے معنی اور جو مفہوم ہے اس لحاظ سے پاک، اس کی شان، اس کے رتبے کا لحاظ جو ہے بالکل موضوع اور مناسب ہے. تو ہم دیکھتے ہیں اگر ہم قرآن میں 5 سورے ہے جو سبحہ سے شروع ہوتی ہے اور یسبحو سے، جسے مسبحات کہا جاتا ہے، اور وہ جو سورہ ہے وہ اس میں سورہ حدید، حشر، صف، جمعہ، تغابن ہے. اب ان مسبحات کا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان تمام سوروں کو پڑھ لیا کرتے تھے. یہ جو سورہ مسبحات ہے، یہ سورہ کس چیز کی بات بتاتی ہیں؟ اگر ہم غور سے دیکھیں تو حدید، حشر اور صف میں
ماضی کا سیگا لیا گیا ہے اور جمعہ اور تقابن میں مضارع کا سیگا استعمال ہوا ہے. اور یہاں پر یہ جو ہے سورہ اعلیٰ یہ بھی سبح سے شروع ہو رہی ہے. تو یہ سب سورے کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پرفیکشن کو بیان کرتی ہے، اس کی گریٹنس کو بیان کرتی ہے، اس کی پاکیزگی کو بیان کرتی ہے. تو ہم کو کیا دھیان میں رکھنا ہے کہ مجھے کیا حکم دیا گیا جا رہا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکاروں، کسی اور نام سے نہ پکاروں. آیت نمبر 2 پہ آتے ہیں ہم. اس میں پہلا ورڈ ہے الذی، جس نے خلق پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک کیا. جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدائش کی بات کرتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خلق کا جو ہے، خلق کے معنی ہوتی ہے صنعت گیری کے، مطلب بنانے کے نہیں بلکہ عدم سے، بغیر کسی مادے کے وجود میں لانا. اور یہ کام کسی مخلوق کے بس میں نہیں، صرف اللہ عز و جل کی قدرت کاملہ ہے کہ بغیر کسی سابق مادے کے جب چاہتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں عدم سے وجود میں لاتے ہیں. یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ یہاں جو خلقہ ہے، خلقہ یعنی جو پیدا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے پیدا ہوا تھا، یہ بالکل از سرے سے نئے طریقے سے بغیر کسی مادے کے وجود میں لانا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے. اب یہ جو کام ہے وہ صرف وہی ذات کر سکتی ہے جسے تخلیق کرنا آتا ہے نا، جو خالق ہے. اور وہی ذات ہے جس نے اس طرح ہمیں پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فسوا. اب ہم ورڈ فسوا پہ دیکھتے ہیں جو تسویہ سے ہے، مشتق ہے، اور اس کے لفظی معنی ہوتی ہے برابر کرنے کے. اور مراد برابر کرنے سے کیا ہے کہ ہر چیز کو وجود عطا کیا، پھر وجود دینے کے بعد اس کی جسامت، اس کی شکل و صورت، اس کے اعضاء، اس کے اجزاء جو ہے ایک خاص تناسب میں اس کو وجود بخشا گیا. اس طرح انسانوں میں بھی ہوا، ہر جانور میں اور ہر مخلوق میں جو بھی ہے، ہر ایک کے ہاتھ پاؤں، ان کی انگلیاں، ہر ایک ایسے اللہ عز و جل نے رکھے ہیں. گویا ہمیں ایک اسپرنگ دکھائی نہیں دیتی کہ ہماری انگلیوں کے اندر کوئی اسپرنگ ہے، لیکن وہ بغیر اسپرنگ کے باقاعدہ مڑتے ہیں، کھلتے ہیں، بند ہوتے ہیں. تو ہر ہمارا آرگن، ہر ہمارا باڈی کا عضو جو ہے، ہمارا ہر ایک پارٹ کیا ایک حیرت انگیز طریقے سے خالق کائنات کی حکمت اور قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے. تو یہ جو سورہ الاعلیٰ ہے وہ واقعی میں ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ برتری، وہ بالا تر ہونے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اس نے ہر ایک، اگر جانور ہے تو دیکھو، پرندے ہیں دیکھو، نباتات، حیوانات، انسیکٹس، ہر چیز کو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے برابر کیا ہے، ایک دم تناسب اس کا معین کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم تیسری آیت پر جاتے ہیں. اس کی ہر آیتیں بہترین ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج ہماری زیادہ آیتیں نہ ہو، لیکن اس کی تفصیل میں چھوڑنا نہیں چاہتی، بھلے کم ہو مگر اس کا مفہوم، اس کا معنی، اس کا مطلب ہمارے اندر جذب ہو، کیونکہ اس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ قدر،
وہ مرتبہ, وہ بلند مقام کو اپنے اندر محسوس کر سکے. آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں ہم. اس میں ہے والذی, اور جس نے قدر اندازہ ٹھہرایا, فہدا پھر راہ دکھائی. ترجمہ ہے اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی. ابھی یہ تیسری چیز آ رہی, خلقہ ہو گیا, فسوا ہو گیا, اب کیا ہے قدر. اب قدر جو ہے وہ تقدیر کے معنی میں ہوتا ہے, مطلب کسی چیز کو خاص اندازے پر بنانے کے معنی میں آتا ہے. اور مطلب ہر چیز کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا, فیصلہ اور خاص تجویز کی ہے, جسے ہم تقدیر کہتے ہیں نا, قضا و قدر کہتے ہیں. اب اس آیت کے معنی اگر ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے اور بنا کے نہیں چھوڑ دیا ہے, بلکہ ہر چیز کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے نا. اب یہاں ہم اگر غور کریں تو یہاں جو قدرہ ہے اس کے آگے کا نہیں ہے. غور کریں, دھیان دے, یعنی یہاں قدرہ جو ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے لیے ہے, بلکہ یہ جو ہے قدرہ, وہ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ کسی خاص جنس یا نوع مخلوق کے لیے مخصوص نہیں ہے. غور طلب بات یہ کہ یہ ساری کائنات مخلوقات ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خاص خاص کاموں کے لیے بنایا ہے, اور وہ سب اسی کام میں لگے ہوئے. یعنی ہر چیز کو اللہ عز و جل نے ایک مقرر کردہ ڈیوٹی دی ہے. جس طرح آسمان, ستارے, برق و بارہ, انسان, حیوان, نباتات, جمادات, ہر ایک کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو اس کے خالق نے کیا کیا ہے, اس کو ایک کام اس کے ذمہ کیا ہے, اس کے سپرد کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے. انہوں نے اشعار جو ہے وہ فارسی زبان میں, پرشین لینگویج میں لکھے ہیں. میں ان کا ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں. خصوصاً انسان اور حیوان کے ہر نوع و صنف کو اللہ عز و جل نے جن خاص خاص کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے, وہ قدرتی طور پر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. ان کی رغبت, وہ شوق سب اسی کام کے گرد گھومتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ٹھیک اندازہ لگایا, ہمیں ہماری ڈیوٹی دی اور ہمارا ٹائم فکس کیا. پھر ایک اور کام کیا, فہدا. پھر اس نے کیا کی, ہماری یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا تھا اس کی ہدایت فرمائی کہ وہ کس طرح اس کام کو انجام دے. یہ اللہ عز و جل نے اپنی حکمت سے تمام لوگوں میں یہ بات ڈال دی, عقل و شعور میں ہمارے یہ ڈال دی, اور اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم وہ کام کرتے ہیں. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کام سیکھنے کے لیے کوئی اسکول یا کالج نہیں گئے, ہم نے کسی استاد سے یہ ٹریننگ نہیں لی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ بائے بون ماں کے رحم سے باہر آتے ہی ہم, ایک بچہ روتا ہے اسے کسی نے سکھایا نہیں, وہ ہنستا ہے اسے کسی نے سکھایا نہیں, وہ دودھ پیتا ہے اسے کسی نے بتایا نہیں. جو بھی تکلیف جو بھی ہے یہ کیا ہے, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ بائے بون پیدائشی رکھی ہے, اور بہت ایسے ہمارے عقل میں ایسی ہنر, ایسا ٹیلنٹ رکھا ہے جو آج ہم سائنس جسے کہتے ہیں,
اب غور کرنے کا مقام یہ آتا ہے کہ جسے ہم سائنس کہتے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان میں، ہر اس دنیا میں بسنے والے کے اندر ایسے ایسے ہنر رکھے ہیں کہ وہ اس ہنر کے مطابق کیا کرتا ہے، اپنے عقل و شعور کا استعمال کر کے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا استعمال سکھاتی ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے کہ فہدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جو استعمال ہے ادنا درجے کا ہے، یا اس میں جو فنی تحقیقات ہے، ترقی کا جو بڑا وسیع میدان رکھا ہے، تو یہ پوری جو چیزیں ہیں وہ فہدہ میں آ جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کرنے کی ہدایت دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو جہاز ہے، یا ہمیں جو ایروپلین ہے، یا کوئی بھی مشینری اگر ہم بناتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ فہدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ ہم نے اسے تمام نام سکھائے، ہر علم سکھایا. تو یہ علم جو ہے جسے آج ہم سائنس کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ طاقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فہدہ کے ذریعے دی ہے. تو آج ہم صرف ان 3 آیتوں کی ہی تفسیر دیکھ پائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل پارٹ 2 میں آگے بڑھیں گے. غور کرنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑوں کو کھود کر یا دریاؤں میں غوطہ لگا کر سینکڑوں معدنی اور دریائی چیزیں حاصل کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ سائنس ہے. وہاں پوشیدہ رکھنے والی وہ چیزوں کو اللہ عز و جل کی ذات ہے. پھر لوہے، تانبے، پیتل، لکڑی سے جو بھی چیزیں آج ہم بنا پا رہے ہیں، تو یہ ہم گمان نہ کریں کہ یہ آج کی سائنس ہے. اگر ہم قرآن کا علم حاصل کریں تو قوم سمود، عاد، ارم کو ہم نے دیکھا کہ وہ ان پڑھ اور جاہل قوم تھے، لیکن انہوں نے ایسی ایسی تعمیرات کی جو آج تک نہیں ملتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو فنی آرٹ ہے، یہ جو علم کا آرٹ ہے، جو یہ ہنر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو فہدہ، وہ یہ ہمارے اندر رکھا ہے. تو یہ چیز ہے کہ سائنس کبھی اوپر نہیں ہو سکتی. سائنس وہ لیتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے. تو ہم کو ہمارے تھوڑا دماغ کو اس راستے پر لا کر کہ قرآن کی آیاتوں کو ہم پوری طرح سمجھ کر اس پر غور و فکر و تدبر کر کے گزرے، صرف پڑھ کر نہیں گزرے. بھلے ہمیں وقت زیادہ لگے، لیکن آج ہم یہاں درس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل آیت 4 سے آگے بڑھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کے ہر لفظ کو سمجھ سکیں، ہر آیت کو، اس کے ہر معنی اور اس کے ہر مفہوم کو سمجھ سکے، اور سمجھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں عمل میں بدل سکے، اسے ہم اپنی زندگی میں عمل میں لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں توفیق دے، ثابت قدمی دے کہ ہم قرآن کی آیاتوں پر کما حق کہو عمل کرنے والے بنے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.